السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی جان، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ مرنے کے بعد میں ہم میت کے لیے کیا کر سکتے ہیں، جی میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کون سی چیزیں ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں اسلام میں، تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میت کے لیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیز ہمیں بتائی ہے کہ ہم اس کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور کیا چیزیں اس کو فائدہ پہنچتی ہیں، تو اس کا ذکر آپ کو میں بتاتا ہوں۔ باقی جو ہمارے گھروں میں رواج جو بنا ہوا ہے، آپ نے کہا کہ رواج ہے، کرنا پڑتا ہے۔ اسلام آیا تھا رسم و رواج کو مٹانے کے لیے، مگر شیطان نے ہمارے ہاتھوں کو جکڑ دیا ہے رسم و رواج کے بندھن میں۔ تو شادی بیاہ میں جو رسم و رواج ہوتے ہیں تقریباً 70% یا 80% ہندوانہ مشرکانہ رسم و رواج ہوتے ہیں۔ تو شادی میں، اسی طرح سے جنازے میں، میت کے بعد، مرنے کے بعد ہمارے یہاں سب مشرکانہ اور شیطانی اعمال جو کہ قرآن و سنت کے خلاف کام ہوتے ہیں، جس سے ہم سمجھتے ہیں یہ اچھی چیزیں ہیں، خوشی کی چیزیں ہیں، یا ہے کہ میت کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ جو چیز اسلام کے خلاف کی جائے اس سے میت کو کہاں سے فائدہ پہنچے گا، آپ ہی بتائیے۔ تو اللہ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اور آپ روکیں، کوشش کریں روکنے کی، اور آپ انکار کر دیں ان چیزوں سے۔ اگر آپ کے خاص بس میں ہے تو کر سکتے ہیں تو کیجیے۔ باقی یہ کہ کیا چیزیں کرنی چاہیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ان کو دیکھیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نمبر 1، کہ جب نماز جنازہ پڑھو تو میت کے لیے اخلاص خلوص کے ساتھ دعا کرو۔ تو جنازے کی دعا جب ہم میت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں اس کے لیے اخلاص ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میت کی مغفرت فرمائے۔ ظاہر بات ہے جس کا جنازہ ہے اس کے لیے آدمی کے دل میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اس کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مردے کو قبرستان میں دفن کیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اب اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال و جواب کا یعنی پوچھا جانے والا ہے، اور ہم نے اس کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، تو ثابت قدمی کی دعا کرو۔ تو اس کے لیے میت کے لیے دعا کرنا وہاں بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، نمبر 2۔ نمبر 3، اب جو بنیادی حدیث ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی دنیا سے رشتہ عمل کا ٹوٹ جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ صدقۃ جاریہ، اس نے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر کے چلا گیا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے صدقہ جاریہ کا جو خدمت تھی اس کا ثواب اس کو برابر ملتا رہے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، علم ينتفع به، علم کی خدمت کر کے چلا گیا تو اس علم سے بھی اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا جو لوگوں کو سکھا کے چلا گیا۔ کوئی ہنر ہے، کوئی علم ہے، کوئی خدمت ہے جو لوگوں کو سکھا کے چلا گیا، تو اس کا بھی اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا جب تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اور تیسری چیز ہے ولد صالح يدعو له، تیسری اور بنیادی چیز ہے کہ نیک اولاد نیک ہو جو ماں باپ کے درد کو محسوس کرے اور ان کے لیے دعائے مغفرت ہمیشہ کرتے رہے۔ قرآن کریم میں موجود ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھی یہ دعا سکھائی ماں باپ کے لیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور یہ نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اغفر لی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ماں باپ کے لیے دعا فرمائی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں یہ دعا سکھائی، سورہ اسراء میں جی کیا دعا سکھائی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحمت نازل فرما، جیسے انہوں نے مہربانی کر کے مجھے بچپن میں پالا پوسا، محنتیں اٹھائی میرے لیے، ویسے ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ دعا اللہ نے قرآن کریم میں سکھائی ہے سب کے لیے، ماں باپ زندہ ہوں یا مردہ، ان کے لیے یا میت کے لیے ہم یہ دعا کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو چیزیں جو میت کو فائدہ پہنچتی ہیں
وہ علم ہے جو انہوں نے زندگی میں خدمت کر کے چلے گئے، اور دوسرا ولد صالح جو نیک اولاد ہو، اور تیسرا یہ کہ قرآن کریم، انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑا یا ان کے نام سے آپ صدقے جاریہ قرآن کریم مسجد میں رکھیں تو لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے تو اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ باقی جو گھر میں کھانا کھلاتے ہیں 10واں 20واں چہلم تیجا، یہ سارے کے سارے ہمارے پیٹوں میں کھانا جاتا ہے اور ہم کھانا کھا کے پاخانہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا مردے کو فائدہ پہنچتا ہے، ہرگز نہیں پہنچتا۔ یہ بدبخت ہیں جو کھانے کا دھندا بنا کے رکھا ہے چوروں نے، حرام خوروں نے۔ یہ آپ کھائیں، آپ کے پیٹ میں کھانا جائے اور یہ بولیں کہ بھی کھانا مردے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ مسلمان سب سے بدترین قوم ہے جو مردے پر بھی کھانا کھاتی ہے، شادی بیاہ میں بھی کھانا کھاتی ہے، بچہ پیدا ہو تو کھانا کھاتی ہے۔ یعنی اسلام نے جہاں خوشی کے موقع پہ کھانے کا حکم دیا وہ بھی کھاتے ہیں، اور جہاں اسلام نے منع کیا وہاں بھی بہانے بنا کے کھانا کھاتے ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی قوم نہیں ہے جو مسلمان جس طرح سے کھانا کھانے کے پاگل ہیں، کھانے کے لیے ایک دوسرے کو گندے طریقے سے کھانے کھاتے ہیں۔ یہ پیر جمعرات کی فاتحہ پر کھانا کھاتے ہیں، کوئی بھی یہ تیجا آ گیا فلاں آ گیا تو اس پہ کھانا کھاتے ہیں، مردوں کے نام سے کھانا کھاتے ہیں، اور پھر یہ فاتحہ نیاز کے نام سے کھانے کھاتے ہیں۔ تو کھانے کا زندگی میں سب سے گندی قوم مسلمان قوم ہے۔ اور مسلمان کے لیے جو ہم فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں مرے ہوئے انسان کے لیے، تو نمبر 3 قرآن کریم جیسے میں نے بتایا، نمبر 4 تعمیر مسجد، آپ نے اس کو تعمیر مسجد کرا دی یا اس کے پیسے سے، یا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں مسجد تعمیر کرائی تھی تو اس کے لیے اس کا صدقہ جاریہ پہنچتا رہے گا۔ نمبر 5 ہے سرائے خانہ بنانا، جیسے انسان جہاں رکتا ہے آرام کرتا ہے، سرائے خانہ کسی نے بنا دیا تو اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ نمبر 6 کنواں کھودنا یا نہر جاری کرنا یا ایک نل لگا دینا، ٹیپ لگا دینا، اس سے بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 7 کوئی بھی صدقہ جو اپنی زندگی میں ایسا کسی کو کوئی کام کر کے چلا گیا تو اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 8 اور مرنے والا انسان اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا تھا تو اس کے سنت کے زندہ کرنے سے لوگ بھی اس کی سنت نبی پہ چلنے والے بن گئے تو اس کا بھی ثواب اس کو برابر ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے اگر اس نے جہاد میں شرکت کی ہے تو اس کا ثواب اس کو برابر ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے نمبر 10 ہے کہ اس نے زندگی میں درخت لگا دیا تھا تو درخت کے لگانے سے اس کی زندگی میں وہ درخت جب تک ہرا بھرا رہے گا لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو اس طرح سے بہت سارے جو احادیث کے اندر آتی ہیں چیزیں، یہ چیزیں آپ کو میں نے بتائی۔ اب آئیے کچھ اور خاص چیزیں جو صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے کچھ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو، تو انہوں نے اپنی ماں کے نام سے صدقہ کیا۔ ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں، سنن کے اندر سنت کی کتابوں میں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اگر اس کو کچھ کرنے کا موقع ملتا تو وہ کرتی تھی، تو میں کون سا ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افضل صدقہ پانی ہے۔ تو انہوں نے اپنی ماں کے نام ایک کنواں کہا کہ یہ ام سعد کے نام صدقہ کر دیا تھا کنواں بنا کر۔ تو کنواں پانی جیسے سب سے افضل چیز ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، جو میت کی طرف سے پانی لوگوں کو پلائیں، نل لگا دیں۔ یہ جو کھانا کھاتے ہیں یار، دنیا میں سب سے ذلیل قوم ہے جو کھانا اس طرح سے مردے کے نام سے اس کا خون کھاتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، بیٹھ کے دعوت کھاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے مال چھوڑا ہے، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو۔ تو اس طرح سے اور اس سے بڑھ کر اور سب سے افضل چیز جو مردے کے لیے آپ ہم دے سکتے ہیں وہ مسلمانوں کی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے حالت ایمان میں مر چکے ہیں۔
یعنی اگر مرنے والا اگر مشرک نہیں ہے اور کافر نہیں ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا قرآن میں سے حکم ہے، تو ہم ہمیشہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، سب سے بڑا یہ صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم غلط راستوں سے مردے کو فائدہ پہنچانے کے جو طریقے اپنائے ہیں، ان میں سے جیسے 10واں 20واں چہلم کھانے پکانے اور بکرے ذبح کرنے، اور یا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم اس کو نوحہ خوانی سمجھتے ہیں، جو گھروں میں اکٹھا کر کے لوگوں کو کھانا کھاتے ہیں مردے کے نام سے، یہ نوحہ خوانی ہے جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم پڑھانے کا بھی کوئی نبی سے ثابت نہیں ہے کہ مدرسے کے بچے ہوں یا مسجد کے لوگ ہوں یا مولوی صاحب آئیں اور یہ 2 4 پارے پڑھیں، یا مولوی صاحب بولیں کہ میں ختم کروا دیتا ہوں آپ کے بعض مولوی کہتے ہیں جی ہم اپنی آپ کی ماں کے لیے آپ کے باپ کے لیے ہم نے 2 قرآن پڑھ کے بخشا ہے، تو آپ وہ مدرسے کے اندر رسید پھاڑتے ہیں لوگ کہ بھائی ختم قرآن کے 5000 روپے 2000 روپے اس طرح سے دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی چور دھندے ہیں، کیونکہ ختم قرآن کے ختم کرنے کا، قرآن کے مردے کو بخشنے کا کہیں بھی ثبوت قرآن میں یا سنت میں نہیں ہے۔ جو چیزیں میں نے ذکر کی ہیں وہی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اس طرح سے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ سب باطل ہے، غلط ہے اور بدعت ہے، اور یہ سب چیزیں لوگوں نے کھانے پینے کے دھندے بنا کے رکھے ہیں۔ ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا مردے کو۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں جس عزیز کا انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، اور جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جو کھانا آپ کھلاتے ہیں گھر کے اندر 10واں 20واں چہلم وغیرہ میں، وہی کھانا وہی اناج آپ باہر لے جا کے کسی غریب کے گھر میں دے دیں، یا غریبوں میں تقسیم کر دیں، اناج تقسیم کر دیں، یہ فائدہ ہوگا، صدقہ ہوگا ان کی طرف سے۔ صرف نیت کر کے کھانا گھر میں نہ پکائیں، لوگوں کو نہ دکھائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی سب صدقہ کرے تو داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ چور دھندے ہیں جو دکھاوے کے طور پر کیا جاتا ہے، جو تو میں تو کہتا ہوں یہ تو مردے کا خون کھاتے ہیں، خون پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، بیٹھ کر ڈلیاں جو کھاتے ہیں نا گوشت کی، تو گوشت کھاتے ہیں تو گویا مردے کا گوشت کھا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہت بدترین، بہت ہی دنیا میں کوئی قوم اس کو پسند نہیں کرتی ہے، چاہے جائے گا اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے اس طرح سے مردے کے نام سے کھانا کھائیں۔ مردے کو دفنانے کے بعد میں گھر کو آنا کھانا کھانا یہ بھی غلط ہے۔ سب اس طرح کے بہت زیادہ گندے ہمارے پاس کام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ویسے بھی مسلمانوں پر ہر جگہ برس رہی ہے، آسمان سے بھی زمین سے بھی۔ ہندوستان کے جو حالات ہیں اور جن حالات سے ہندوستان کی حکومت اور ہندو مسلمانوں کو ذلیل کر رہے ہیں اور تکلیفیں دے رہے ہیں، ہر طرح سے، ہر طرح کے قانون سے اور ہر طرح سے معاشرے میں تنگ کر کے رکھا ہے، اور مسلمان ہیں کہ دین کو سمجھنا نہیں چاہتے اور دین پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیز کرنے کی ہے نبی سے ثابت ہے وہ کریں سر آنکھوں پر، اور جو چیز